متحد ہو سکتے ہیں. ہمارا موقف واضح ہے. ہمارا موقف اس مسئلے میں واضح ہے جو خود آپ کے لیے محل اعتراض ہے کہ بھئی یہ ساری باتیں جب آپ کرتے ہیں تو پھر گفتگو یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہیں کہ جن کے ہونے سے دنیا کا نظام قائم ہے، جن کا وجود باعث ثبات ایک عالم ہے. ہونا لازم ہے، نظر آنا لازم نہیں. چونکہ مسئلہ میرا فی الحال یہ نہیں ہے، شاید کبھی کسی موقع پر گفتگو کا موقع ملے، مگر آج میں اس مقام پر گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ لازم ہے وہ ولی عصر جو ہماری رہبری کرے توحید میں. توحید کے مسئلے کو آج ہم ختم کرتے ہیں، کل رسالت کی گفتگو ہوگی تاکہ یہ بتلایا جائے کہ دنیا نے رسالت کو کس طرح سے پیش کیا اور ہمارے اولیاء نے رسالت کی کیا تعریف کی، تاکہ واضح ہو جائے کہ رسول کا مقصد کیا ہوتا ہے، رسول کا کام کیا ہوتا ہے. بڑی مصیبت ہمارے لیے یہ ہے کہ ذات واجب کی تعریف کرتے ہوئے جب ہم عدل کو لازم نہیں جانتے تو رسالت کی تعریف کرتے ہوئے عصمت کو ضروری نہیں سمجھتے، اور جب ہم رسالت میں عصمت کو ضروری نہیں سمجھتے تو اولو الامر کے لیے ہم امکان خطا کو لازم جانتے ہیں کہ اولو الامر بھی خطا کر سکتا ہے. سلسلہ جب بگڑتا ہے تو شروع سے بگڑتا ہوا آتا ہے اور آخر تک بگڑتا ہوا جاتا ہے. اگر نظام عالم کی بنیاد عدل ہے تو وہی عدل عصمت ہے اور اسی عصمت کو آگے بڑھنا ہے، اور جہاں جہاں وہ عصمت پائی جائے گی وہ عصمت بذات خود اپنے آپ کو پہچنوائے گی. کسی کو منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو چننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ شرط ہے کہ جس کی بنا پر انسان خود اپنے آپ کو پہچنوا دیتا ہے. یہی وہ منزل ہے کہ جہاں حکومتیں عاجز تھیں اور جان چکی تھیں کہ صاحبان عصمت یہ ہیں، کربلا وہ آخری منزل ہے کہ جہاں چادر تطہیر کا ایک سونے والا، دعوت مباہلہ میں آنے والا نمائندگی کر رہا تھا معصوم گھرانے کی، تاکہ کم از کم مسلم علماء شام کے دربار میں یہ جان سکیں کہ جنگ کس سے ہوئی. اگر میرے الفاظ کہیں جگہ پا رہے ہیں کسی فکر میں تو اس کے معنی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. کون ہے حسین؟ حسین چادر تطہیر میں ہے. آئے مباہلہ سے مراد ہیں، آئے قربا میں شامل ہیں، اور پھر رسول سے ان کا ربط ظاہر ہے. رسول سے ان کا ربط ظاہر ہے، دنیا نے دیکھا. مگر کوشش یہ تھی کہ کوئی رہے کوفہ و شام میں یہ نہ پہچانے کہ یہ گھرانہ کون ہے. کوشش یہ نہیں تھی کہ کوئی عالم یہ ثابت کرے کہ حسین کو آئے تطہیر سے کوئی تعلق نہیں. کوشش یہ نہیں تھی کہ کوئی مسلم عالم یہ ثابت کرے کہ حسین کو آئے مباہلہ سے کوئی تعلق نہیں. حکومت کے نشر و اشاعت کے محکمے کی کوشش یہ تھی کہ کوئی پہچانے ہی نہیں کہ یہ کون سا گھرانہ قیدی ہے. میں نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ یہ نہ پوچھو کہ یہ کس کا گھرانہ ہے. ایک باغی گھرانہ ہے، ایک خارجی گھرانہ ہے، حاکم وقت سے بغاوت کی ہے، بس، اور اس کے سوا نہیں. یعنی یہ ثابت کرنا کہ ہاں یہی ہے حسین،
مگر یہ حسین کو تطہیر سے کوئی ربط نہیں، اس حسین کو مباہلہ سے کوئی تعلق نہیں، اس حسین کو آئے مودت سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی اس وقت یزید کے بس میں نہ تھا، اگرچہ آج ہے۔ اگرچہ آج ہے مگر اس وقت یزید کے اختیار میں نہیں تھا، زمانہ قریب تھا۔ وہ صحابہ بھی موجود تھے جنہوں نے حسین کا بچپن دیکھا تھا۔ شام کے راستوں میں ایسے صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے عابد بیمار کی کہ جنہوں نے عابد بیمار سے پوچھا ہے تم حسین کے بیٹے ہو؟ اس مقام پر عالم اسلام کی مشہور کتاب طبقات ابن سعد سے ایک مختصر سی روایت کو پڑھ کے دعا کروں۔ صاحب طبقات اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جب کوفے سے یہ قافلہ شام کی طرف چلا اور شام جب قریب آیا تو تماشائیوں کا ہجوم بہت بڑھ گیا اور عابد بیمار پیادہ پا داخل ہوئے حدود شام میں۔ صاحب طبقات بیان کرتے ہیں کہ وہیں ایک مسجد تھی، مسجد میں ایک کوزہ پشت بوڑھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ ایسے میں اس کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ حاکم سے بغاوت کرنے والا قتل کر دیا گیا، اس کے بچوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ اس نے قرآن کو بند کر کے اپنے آپ کو باہر پہنچایا، مسجد کے باہر دیکھا بڑا ہجوم ہے اور آگے آگے نوکے نیزہ پہ ایک سر ہے جو بہت منور ہے۔ اس شخص نے پوچھا سر کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کس کا سر ہے؟ جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا اس نے کہا اس باغی کا سر ہے، اس باغی کا سر ہے جس نے خلیفۃ المسلمین کی مخالفت کی تھی۔ اس نے پوچھا اس کا کوئی وارث بھی ہے؟ اس نے اشارہ کیا عابد بیمار کی طرف جو زنجیروں کو تھامے آہستہ آہستہ کارواں سالار بنے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ نزدیک آیا عابد بیمار کے اور بے اختیار اس نے کہا الحمدللہ الذی خذلکم، اس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو ذلیل کر دیا۔ عجیب یاس کے عالم میں عابد بیمار نے سر کو بلند کیا اور کہا اے شیخ تو نے کبھی قرآن کی تلاوت کی ہے؟ اس نے عرض کیا میں ابھی قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کے آ رہا ہوں۔ فرمایا تو نے وہ آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہاں؟ فرمایا تو نے وہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہاں؟ فرمایا تو نے وہ آیت پڑھی فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا تو نے وہ آیت پڑھی فات ذی القربى حقہ؟ کہاں؟ مگر اس کے بعد کہا یہ تو بتائیے کہ ان آیتوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو آل محمد کے لیے ہیں۔ آیتوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو محمد کی اولاد کے لیے ہیں۔ ایک مرتبہ عابد بیمار نے آنکھوں سے آنسو بہا کے کہا ہم ہی تو ہیں آل محمد۔ صاحب طبقات نے لکھا اور اس کی تشریح صاحب ناسخ زینبیہ نے کی اور یہ کہا کہ بے اختیار اس نے کہا کیا تعجب کا مقام ہے، یہ تمہاری زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں، اسیری کے عالم میں، اس قید کے عالم میں بھی تم یہ باتیں کر رہے ہو، تم قسم تو کھاؤ، تم قسم تو کھاؤ کہ تم آل محمد ہو، باللہ انتم ہم، کہ اللہ کی قسم تم آل محمد ہو۔ عابد بیمار نے کہا واللہ نحن ہم، اللہ کی قسم ہم آل محمد ہیں۔
اللہ کی قسم ہمال محمد. اس نے آگے بڑھ کے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا حسین. اس نے گھبرا کے کہا کون؟ فاطمہ کا بیٹا حسین، فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا. فرمایا ہاں. اس کی فرزند رسول کیا زہرا کا گھر اجڑ گیا؟ بے اختیار اس نے کہا کہ علی یہ جو نوک نیزہ پر سر ہے یہ تمہارے بدر گرامی کا سر ہے، یہ حسین کا سر ہے؟ کہا ہاں. اور کہا علی یہ ناکوں پر جو بیبیاں سوار ہیں یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. اتنا سننا تھا کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے اس نے کہا کہ مولا اب آپ مجھ پہ رحم کیجئے، میں نے اپنی زندگی گزار دی، آج نہ مروں گا کل مروں گا، مگر اب زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں اور نہ مجھ میں لڑنے کی قابلیت ہے. مولا مجھے اجازت دیجئے کہ جب یہ کاروان آگے گزرے تو میں ناقوں کے سامنے سو جاؤں تاکہ ناقے رونتے ہوئے مجھے ہلاک کر ڈالے، تاکہ قیامت کے دن میں رسول سے یہ کہوں کہ میں آپ کی نواسیوں کو سر برہنہ نہ دیکھ سکا.